کہ ایک وفد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں 7 لوگ تھے، 7 احباب پر مشتمل احباب تشریف لائے آپ کی خدمت اقدس میں۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو، کیا ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کوئی قافلہ آیا تھا مدینہ منورہ میں، ان سے پوچھا کون ہو آپ لوگ؟ تو ان لوگوں نے کہا آپ ذرا کھول لیں، دیکھو یہ تو ایسا ہے کہ نیند تو آئے گی، سکینہ بھی نازل ہوتی ہے نا، اور مریم بھی نازل ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے، اس لیے نیند آ رہی ہے، تو ذرا جاگتے ہوئے سنو، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سوت ہے وہ قوت ہے، تو سوتے ہوئے سنیں گے سب انشاءاللہ، انشاءاللہ بولو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ تو اب سنو ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ پہلی شرط نقصان سے نکلنے کی ایمان لانا ہے۔ ذرا تفصیل سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ ایمان لانا کسے کہتے ہیں، اور ایمان کی کیفیات کیا ہوتی ہے، اور ایمان والے کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو جانچ لیں اور اس دھوکے سے نکل جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے کو ایمان والا تو سمجھ رہا ہوں لیکن ویسا ایمان میرے پاس نہیں ہے جیسا اللہ چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان ساری چیزوں سے ایمان والا کسے کہتے ہیں، اس کی تصدیق ہوتی ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بھی یہی پوچھا اللہ کے نبی نے، جب انہوں نے کہا ہم ایمان والے ہیں تو کہا تم ایمان والے ہو تو تمہارے ایمان والے ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے، تمہارے اس دعوے کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ 15 خصلتیں ہمارے اندر ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ کتنی خصلتیں؟ 15۔ بولے وہ کیا ہیں؟ تو اس وقت نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی 5 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، 5 چیزوں پر ہمارا عمل ہے، اور 5 چیزیں ہمارے اندر زمانے جہالت سے ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے بھی ہم اس پر عمل کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ وہ 5 باتوں کو چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے، اور آپ کہیں گے کہ نہیں وہ اچھی باتیں ہیں اس پر عمل کرتے رہو تو ان 5 باتوں پر بھی عمل کرتے رہیں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا وہ 5 چیزیں کیا ہیں جس پر تمہارا ایمان ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ اور دوسرے ہم جو ہے فرشتوں پر ہم ایمان لائے، فرشتوں کو مانتے ہیں کہ ان کا وجود ہے، رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر اور یوم آخر پر۔ 5 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور قیامت کے قائم ہونے پر۔ یہ 5 باتیں بتائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ 5 چیزوں پر ہمارا عمل ہے۔ یہاں پر گواہی دینے کو بھی عمل شمار کیا۔ بولے پہلا عمل ہمارا یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ، کیونکہ آپ حاضر تھے اس لیے یہ کہا کہ واشہد انک، یعنی آپ سچے رسول ہیں۔ بولے ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے اپنی پیشانی جھکائی جائے، جس کی پرارتھنا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکا جائے۔ تو ہم اللہ کی کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور آپ کو اللہ کا نبی اور رسول جانتے ہیں۔ اور دوسرے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تیسرے ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، چوتھے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور 5ویں حج کرتے ہیں۔ تو ارکان اسلام کی نام کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 10 باتیں ہو گئی۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ 5 چیزیں جو زمانے جہالت سے ہمارے اندر ہے، کہا وہ کیا ہے؟ کہا ایک تو ہمارے اندر شکر کی صفت ہے۔ کیا کی صفت ہے؟ شکر کی صفت ہے۔ شکر یہ بڑی اچھی صفت ہے، شکر گزار بندے، اللہ کہہ رہے ہیں میرے بہت کم بندے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں۔ اکثر بندے شکوہ شکایت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، ماں باپ دیے ہیں، بیوی بچے دیے ہیں، کاروبار دیے ہیں، رہنے کا مکان دیا ہے، کسی کو کرائے کا ہے، کسی کو اپنا خاصگی، بہرحال دیا، سب کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ بعضوں کو اگر کوئی زیادہ نعمت دی ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرے کو دوسری نعمت دی ہے نا۔ جیسے ایک آدمی کو بہت مال دیا ہے لیکن نیند نہیں آتی اس کو، تو کیا مال اس کے کیا کام کا؟ اور ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، ٹھیلا گاڑی چلاتا ہے اور وہیں لیٹ کر سو جاتا ہے، ایسا سوتا ہے کہ جگاؤ بھی تو نہیں اٹھتا ہے۔ تو یہ نعمت ہے نا جو اس کو اللہ نے دے رکھی ہے۔ اب میں یہاں سے مائک پہ بول رہا ہوں پھر بھی اس میں بہت سی آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی مائک پہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لوگ نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، پن ڈراپ سائلنٹ کا ماحول بنا کر سو رہے ہیں، کانوں میں روئی ڈال رہے ہیں، اور اس کے بعد ڈنلپ کے گدوں پر اے سی روم میں نیند نہیں آ رہی ہے، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں گرمی میں سو رہے ہیں۔ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا۔
ایک صاحب تھے، وہ اپنی اہلیہ سے کہنے لگ گئے کہ تو بھی جنتی ہے اور میں بھی جنتی ہوں. تو سوچنے لگ گئے کہ یہ بہت بڑے ولی تو ہیں نہیں میرے شوہر، میرے کو معلوم ہے فجر کی نماز کب پڑھتے ہیں اور گھر میں 5-5 کلو کی گالی دیتے ہیں، ہے کہ نہیں، میرے کو پتا ہے. اب یہ کیسے بول رہے ہیں؟ وہ کہنے لگ گئے دیکھ تو بڑی نیک ہے، خوبصورت ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے میرے جیسے بدصورت کو، کالے کلیٹے کو نیک اور اچھی بیوی خوبصورت عطا کی ہے، تو میں شکر ادا کرتا ہوں. اور تو مجھ کو دیکھ کے صبر کرتی ہے کہ میرے کو ایسا شوہر اللہ نے دیا، میری مقدر یہی تھا، میری قسمت یہی تھی، تو میں صبر کرتی ہے. تو صابرہ کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے اور شاکر کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. تو شکر کی کیفیت اور صبر کی کیفیت، یہ دو صفات ہمارے اندر ہے. تیسری بات یہ فرمائی کہ دشمن کے مقابلے میں ہم پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگتے، یعنی ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، ہمارے اندر بہادری اور شجاعت ہے. اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ دشمن پر بھی کوئی آفت آ جائے تو ہم خوش نہیں ہوتے کہ اچھا ہوا اس کے اوپر مصیبت آئی، اس کا نقصان ہو گیا، اس کا گھاٹا ہو گیا، تو میں اس پر ہم خوش نہیں ہوتے. پھر پانچویں بات یہ فرمائی کہ اللہ کے فیصلے پر ہم راضی رہتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر جزا فضا شکوہ شکایت نہیں کرتے. مہک ملا تھا کہ بولے اللہ کو میرے کو غریب بنایا، میرے کو جھوپڑے میں رکھا، مجھ کو بیمار کر دیا، یعنی کوئی شکوہ شکایت نہیں اللہ کے فیصلے پر. جیسے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ بادشاہ زخمی ہو گیا تو وزیر سے کہا کہ مجھے زخم ہو گیا، انگلی کٹ گئی ہے. تو وزیر نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے. وزیر نے کیا کہا؟ اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ does everything for our good. تو بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، بولے ڈالو اس کو جیل کے اندر. بول رہے ہیں انگلی کٹ گئی اور بولے اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، جیل میں ڈلوا دیا، وزیر کو جیل میں ڈال دیا. اور دوسرے دن شکار کے لیے گیا. اب شکار کے لیے گیا تو وہاں شیر آ گیا. کیا آ گیا؟ اور شیر تو شیر ہوتا ہے، تو پورا قابو تو اس کے اوپر اس کا آ گیا تھا، لیکن اس کی انگلی کٹی تھی تو سون کر اس کو چھوڑ دیا، تو بادشاہ بچ گیا. بادشاہ کیا ہو گیا؟ پھر اسے فوراً خیال آیا کہ وزیر نے جو کل بات کہی تھی کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، اگر یہ میری انگلی زخمی نہ ہوتی تو آج یہ مجھ کو اٹھا کے لے جاتا ہے. چھوڑ دیجیے، بولے زخمی کو وہ ہاتھ نہیں لگاتا ہے نا. تو پھر واپس آ کے وزیر سے کہنے لگ گیا کہ تو نے جو کل بات کہی تھی وہ واقعی حقیقت ہے، آج میری سمجھ میں آئی. پھر اس کو جیل سے نکالا. تو پھر وزیر نے کہا کہ جو اگر اللہ کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، کہ اچھا ہوا تم نے مجھ کو جیل میں ڈال دیا، اگر جیل میں نہیں ڈالتے تو مجھ کو لے کے جاتے تھے شکار کے لیے اور وہ مجھ کو وہاں کے لے جاتا. تو اللہ جو کرتا ہے اپنے لیے اچھا ہی کرتا ہے، اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. جس حال میں اللہ رکھے، اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت، اسے معلوم ہے کہ میرے بندے کو بولتے ہیں نا گنجے کو اللہ ناخن نہیں دیتا، تو کیوں نہیں دیتا؟ تو کھجائے گا پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے. تو اس کے واسطے اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے. تو یہ 15 باتیں سننے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ تم سب نبی ہوتے. یہ 15 خصلتیں ایسی ہیں جو نبیوں والی صفات ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب فقہا ہو اور تم سب ادبا ہو. فقہا یعنی دین کی سمجھ اور دین کی فہم اور دین کا علم رکھنے والے ہو، اور تم سب متبع سنت ہو یعنی دین پر چلنے والے ہو. 2 سرٹیفکیٹ دربار رسالت سے ملا، ایک فقیہ ہونے کا، دین کی سمجھ رکھنے کا سرٹیفکیٹ، اور دوسرے دین پر عمل کرنے کا سرٹیفکیٹ. اس کے بعد فرمایا کہ 5 باتیں اس میں اور بڑھا لو. کتنی باتیں؟ 5 باتوں کا اس میں اضافہ کر لو. نمبر 1، ضرورت سے زائد کھانا جمع کر کے نہ رکھنا. ضرورت سے زائد، جیسے آج کل فریج میں ہم لوگ رکھنے لگ گئے، پہلے نہیں رکھتے تھے، تو ضرورت سے زائد کھانا جمع کر کے نہ رکھنا. دوسری بات فرمائی کہ ضرورت سے زائد مکان تعمیر نہ کرنا. تیسری بات یہ فرمائی کہ اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو جس کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دن اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اور چوتھے، اس دنیا سے جی نہ لگاؤ جسے چھوڑ کر ایک دن جانا ہے. بڑے بڑے لوگ آئے مونچھوں پر تاؤ دینے والے، کالر ٹائٹ کرنے والے، ہم چے دیگرے نیست بولنے والے، اکرم پہلوان، بھولو پہلوان، رستم زماں، 30 مارکھا، سکندر و دارا، اکبر اعظم، سکندر اعظم، ہٹلر، مسولینی، ہریش وردن، مستان مرزا. پرانے لوگ جانتے ہوں گے، ہے نا، بھیونڈی والے. یہ بڑے بڑے لوگ آئے، اب بڑے بڑے مال بنائے، کیسر و کسرا والے، لال قلعہ بنانے والے، تاج محل بنانے والے،
اور قطب مینار بنانے والے اور شالیمار اور تاشقند باغ بسانے والے اور انارکلی اور چاندنی چوک کا بازار بسانے والے اور آگرہ شہر بسانے والے، اور ایسا شعر لکھا ہے لال قلعے پہ آج بھی فارسی میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فردوس اگر زمین پر کہیں ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ فردوس گر بر روئے زمین است ہمین است ہمین است ہمین است۔ فردوس اگر زمین پر ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے، جس میں موتی مسجد سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے، جس میں ایوان عام تھا، ایوان خاص تھا، تخت طاؤس تھا، کوہ نور ہیرا تھا، ہیرے جواہرات تھے، سونے چاندی کے نقش نگار تھے، سرد اور گرم پانی کے غسل خانے تھے۔ یہ سب چھوڑ کر چلے گئے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یا ساکن القصر المعلی ستدفنوا فی التراب، اے اونچے محلوں میں رہنے والے، عنقریب مٹی کے نیچے داب دیا جائے گا۔ دنیا کا کچھ قیام نہیں، گر ہے کچھ خیال، تو اس سے پہلے بھی اس گھر میں کوئی